بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اس کو سائنس نے بتایا کہ وہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اور کہتے ہیں جب میں گرجے میں جا کے یہ کہتا ہوں نا تو میرا روح میرے ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور مجھے بڑا سکون مل رہا ہوتا ہے. تو علامہ مشرقی کہتے ہیں آپ کی تفسیرات بڑی روح افزا تھی، بڑی معلومات افزا تھی، میں بڑا متاثر ہوا ہوں. اور علامہ مشرقی کہتے ہیں خود اس جیمز کے بھی اور میرے بال کھڑے ہو گئے تھے، تحیر کی وجہ سے ہمارے بال کھڑے ہو گئے تھے. لیکن میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں. وجودتم بیض محمد مختلف الوانها وغرابی قصور، کہ پہاڑوں میں وادیاں ہیں سرخ سفید اور مختلف رنگوں کی اور طرح طرح کی اور کالے. اور فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ جو جیمز بانڈ کہتا ہے کیا یہ آیت تمہارے قرآن میں ہے؟ کہنے لگا ہاں ہمارے قرآن کی آیت ہے. کیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی لوگ زیادہ ڈرتے ہیں جو زیادہ جانتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہ لوگ زیادہ ڈرتے ہیں جو زیادہ جانتے ہو، زیادہ علم رکھتے ہوں. تو سر جیمز کہتا ہے کہ اگر واقعی یہ تیرے قرآن کی آیت ہے تو پھر میری شہادت لکھ لے کہ تیرا قرآن سچا ہے، اس لیے کہ جس پر یہ قرآن اترا ہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا نہیں تھا، وہ امی تھا، وہ ان پڑھ تھا، وہ عرب کے صحرا میں رہتا تھا، وہ عرب کے ریگستان میں رہتا تھا، تخت صحرا کے علاوہ اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا. وہ یہ فلکیات کی باتیں جو 60 سال کے مطالعے کے بعد مجھ جیسے دماغ میں آئی اس کو کس نے بتائیں؟ اس کو کس نے بتائیں؟ بول دو کس نے بتائیں؟ قطعاً کوئی پرچہ نہیں ہوتا، کوئی روشن خیالی کے خلاف نہیں، کوئی ماڈریٹ کے خلاف نہیں اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں. کس نے بتائیں؟ کس نے بتائیں؟ بول لو بھائی کس نے بتائیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مقدس سائنس نے وقت نہیں ہے، میں آپ سے پہلے وعدہ کر چکا ہوں کہ وقت مختصر دوں، ورنہ میں آپ کو سائنس کے نظریات سے بتاتا کہ سائنس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. بگ بینگ کا آپ کا نظریہ ہو، نظریہ اضافت ہو، آپ کا جینیٹک کے آپ کے مسائل ہوں، آپ کے زوالوجی کے مسائل ہوں، آپ کے ٹیکنالوجی کے مسائل ہو، اٹامک والوں تمہاری ایٹم کی بات ہو، تمہاری یورینیم کی بات ہو، تمہارے اسلحہ کی بات ہو، اور ڈاکٹروں تمہاری پینسلین کی باتیں ہو، تمہارے پیناڈول کی باتیں ہو، تمہاری بخار کی باتیں ہو، ہاں تمہارے ڈینٹسٹ ہوں، جس چوکے زندگی سے تعلق رکھتے ہو قرآن کے اندر اس کے لیے رہنما اصول موجود ہیں. جب قرآن اتنی عظیم کتاب ہے تو پھر یہ قرآن ایک تقاضا کرتی ہے، یہ قرآن ہم سے ایک تقاضا کرتا ہے. 2 تقاضے بتائے پروفیسر صاحب نے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں قرآن کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اور میرے دوستو اس کی تعلیمات پر عمل کیسا کریں؟ کس کی طرح کریں؟ مشرف کی طرح کریں، زرداری کی طرح کریں، نواز شریف کی طرح کریں، شہباز شریف کی طرح کریں، کسی غوث قطب ولی عبدال کی طرح کریں، کسی بزنس مین کی طرح کریں؟ کہا نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، قرآن پر عمل کرنا ہے تو ایسا عمل کر جیسے محمد کے یاروں نے کیا تھا. کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، محمد کے صحابہ معیار نہیں. اور دیکھ ان کا عمل دیکھ. محمد کا ایک نوجوان گرفتار ہوتا ہے، محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ سے داد نہیں مانگتا، مجھے داد نہیں چاہیے ہوتی، ہر خطیب کا اپنا انداز ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ سبحان اللہ اور بابا کرتے ہیں، لیکن جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم سب، صلی اللہ علیہ وسلم سب کا ہے. کیا کہیں؟ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. ہاں کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے درود نہ پڑے وہ لعنتی. مسجد میں بھی بیٹھ کے لعنتی ہو جائے تو نقصان کی بات ہے. حضور کا نام آئے درود سب پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گرفتار ہوتے ہیں، عیسائی بادشاہ لے جاتا ہے اور وہاں ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اس وقت کی مس ورڈ کو بلاتا ہے. سمجھتے ہو مس ورڈ؟
اسی زمانے میں آپ کی ایشوریا ہوا کرتی تھی۔ مس ورلڈ کو بلاتا ہے، اور دوستو یاد رکھو یہ یہودیوں کی، اسلام دشمنوں کی، عیسائیوں کی، مستشرقین کا بہت پرانا ہتھیار ہے۔ اس نے جب بھی مسلمانوں کے قدم کو لرزایا ہے، مسلمان کے قدم ڈگمگائے ہیں، تو یہ عورت کے جال میں، فحاشی اور یعنی کے جال میں پھنس کر ہی ڈگمگایا ہے۔ انگریز نے، یہود اور ہنود نے کبھی بھی آپ کے خلاف ان کو ایٹم بم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسٹیگل میزائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹام ہاف کروز میزائل یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت کو استعمال کرتا ہے، فلمی کنجریوں اور رنڈیوں کو استعمال کرتا ہے۔ ہاں میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ کہا جب کنجریوں کو فلمی ستارے کہنا شروع کر دیں گے۔ ظہرت الکائنات والمضاف، جب بازار حسن میں ٹکے ٹکے پہ انگ انگ بیچنے والی اس کو ستارہ لکھا جانے لگے گا، اور لوگ اس کے فین ہوں گے، اور لوگ اس جیسا اپنی شکل و شباہت بنائیں گے، لوگ اپنے بالوں کا سٹائل شاہ رخ خان کی طرح رکھیں گے۔ کیوں؟ تیرے پاس محمد کی زلفیں نہیں ہیں، اور تیرے پاس محمد کا لباس نہیں ہے، تیرے پاس محمد کا چال چلن نہیں ہے، تیرے پاس محمد کا لباس نہیں ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی پینٹ شرٹ پہنے، میں یہ نہیں کہتا جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے وہ مجھ سے گندا مسلمان ہے، مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہے، لیکن مجھے بتائے تو صحیح نا، جب تیرے پاس محمد کا لباس ہے تو یہ کیوں پہنتا ہے؟ یہ کیوں پہنتا ہے؟ مجھ سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں، مجھ سے زیادہ محبت ہے ان کے دلوں میں، مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، لیکن بہرحال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گرفتار ہوتے ہیں، اس وقت کی اس ورڈ کو بلایا جاتا ہے، اس کو بہکاؤ، شراب رکھ دی جاتی ہے، خنزیر کا گوشت رکھ دیا جاتا ہے، اور 3 دن وہ لڑکی اپنے ناز و اندام سے